السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب زدنی علما ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انک کنت بنا بصیرا۔ آمین۔ میرے پیارے عزیز بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسالت۔ یہ رسالت ہے کیا چیز اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اور اس ٹاپک کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام میں جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، تین چیزوں پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہونا بہت لازم ہے، اور ان چیزوں کو اگر ہم تین چیزوں پہ ہی یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا اسلام بیس کرتا ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید، یعنی کہ ایک اللہ کو ماننا، اور باقی جتنے بھی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جن کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، جن سے بھی وہ مانگتے ہیں، ان کا انکار کر دینا۔ یعنی کہ جو ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمارا ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آخرت، یعنی کہ ہمارے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اور زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہم سے سوال کرے گا، یعنی بعد قیامت ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا، سوال جواب کرے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، یعنی کہ ہمارا امتحان ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں جو چیز ایک فائنل چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کے بغیر ساری چیزیں کا پتہ نہیں چلتا، وہ یا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ مجھے جو پتہ چلا ہے یہ بات کی یہ دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے، پہلی اور دوسری، وہ جس چیز سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کہلاتی ہے رسالت، یعنی انبیاء کا جو سلسلہ یا نبیوں کا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا اور جو عطا کیا ہمیں، ہمارے لیے ایک تحفہ ہے یہ، وہ اسی ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ فردر ہم اس میں یا آگے اس پہ ہم ڈسکشن کرنے اور سمجھنے سے پہلے ہم ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں اگزامپل کے طور پہ، تاکہ ہمارے بیس مضبوط ہوتا جائے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ کہ مان لیجیے کہ ایک اسکول ہے جس میں آپ بچے اپنا ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اب ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم لوگوں کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اب 1 سال کے بعد جو ہے تمہارا امتحان ہوگا۔ تو اب اگلا جو سوال اٹھتا ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمارا کس چیز کا امتحان ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس اسٹینڈرڈ میں ہیں۔ ہم جس اسٹینڈرڈ میں ہوں گے، جس کلاس میں ہوں گے، اسی کلاس کے حساب سے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن سوال سے پہلے کہ کیا کیا سوال ہوگا اس کی کچھ تیاری بھی تو کروانی چاہیے اسکول کو۔ اگر اسکول ہمارا امتحان لے رہا ہے خالی، تو کیا ہم نے اسکول میں ایڈمیشن صرف امتحان دینے کے لیے کیا ہے یا پڑھائی کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ ہم نے پڑھائی کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا ہے اسکول میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر پڑھائی کرنے کے لیے لیا ہے تو یہ جو پورا 1 سال کا جو پیریڈ ہوگا جس میں ہم کلاس ہوگا، جہاں پہ کلاس اٹینڈ کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کلاس ہوگا تو 2 چیزیں اور لازم ہے جو ہونا چاہیے، ایک ٹیچر اور دوسرا بکس۔ تو یہ جو بکس ہے اور یہ جو ٹیچر ہے، یہی وہ گیپ ہے جو ہمیں جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا اور تو پرنسپل سے کے پاس ہمارا انٹرویو ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد ایڈمیشن جو ہوا، اس ایڈمیشن سے اور فائنل ایگزامز تک کے بیچ میں جو 1 سال کا پیریڈ ہے، اس میں جو گیپ کو جو چیز فل کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ٹیچر اور بکس، یعنی کہ وہ کتابیں جن سے کے ذریعے سے ہم کو، جن میں ہمارے لیے ساری ہدایت یا ہمارے لیے ہدایت ہوگی، اور ٹیچر جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں زندگی دی، ہمیں دنیا میں بھیج دیا زندگی دے کر کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس کے بارے میں ہم تم سے سوال پوچھیں گے، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم سے سوال ہوگا۔ اب جب یہ سوال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بندہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہماری کچھ پریپریشن تو کروا دیجیے کہ ہم ایگزام کس چیز کا دیں۔
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور اسی طرح سے حضرت سب سے پہلے جو نبی یہ بنائے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام بنا کے بھیجے گئے، اور پھر اس کے بعد پھر اور انبیاء آتے گئے، جیسے ہم لوگ بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں، سے جو ہے نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس طرح سے ایک سلسلہ پورا چلتا رہا، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سارے نبیوں کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے سارے نبیوں کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اسکول میں آپ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ صرف کلاس فرسٹ میں ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے بعد ایگزام دے کر کے ختم کر دیتے ہیں پڑھائی، یا جب کلاس فرسٹ کے بعد کلاس سیکنڈ کے بعد کلاس تھرڈ میں، اور اس طرح سے کرتے کرتے پورا آپ اپنا 12th کلاس تک آپ اسکولنگ کرتے ہیں اپنی، ٹھیک؟ اور ہر کلاس میں آپ کے اسٹینڈرڈ جیسے جیسے آپ کا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ٹیچرز بھی چینج ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ فرسٹ میں رہتے ہیں تو جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ چیز آپ سیکنڈ میں نہیں پڑھتے، آپ سیکنڈ میں آپ کا گریڈ بڑھ جاتا ہے تو آپ کی پڑھائی بھی ایڈوانس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے کلاس بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان جب تھوڑے سے تھے دنیا میں، اور پہلے زمانے کے دنوں میں انسان نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کری تھی، بہت ایڈوانس نہیں تھا، تو وہ شروعات کا دور تھا انسان کے سیکھنے کے لیے، تو اس وقت نبی آئے، پھر انسان کا کچھ عرصہ گزرا، اور دھیرے دھیرے کر کے اس کے پاس جو ٹیچنگز تھی وہ اس کو بھول گیا، کیونکہ وہ اس کو ریوائز کنٹینیوسلی نہیں کر رہا تھا۔ تو جب وہ اس کو بھولنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ تاکہ جو بھول رہا ہے انسان، پھر نبی بھیجے، اور یہ جو نبی آئے وہ پرانی باتیں تو بتاتے ہی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب سوسائٹی اور زیادہ ڈیولپ ہو چکی تھی تو کچھ اور نئی چیزیں بھی وہ بتاتے تھے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپڈ ہو رہی تھی تو ویسے ویسے جو نبی یا رسول آتے گئے ایک کے بعد ایک تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ جو پرانی بھولی ہوئی باتیں تھیں ان کو یاد دلاتے تھے، اور دوسرا کیونکہ سوسائٹی اب ایڈوانس ہو چکی ہے، کچھ نئے مسئلے مسائل، نئی چیزیں، لوگ بڑھ گئے، سوال بڑھ گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جواب کے لیے کچھ نئی باتیں بھی ہونی چاہیے، تو پرانی باتوں کی یاد دہانی اور نئی باتیں پریزنٹ کرتے تھے وہ۔ اس طرح سے کرتے ایک وہ سچویشن آئی جب سوسائٹی پوری طرح سے ایوالو ہو چکی تھی، یعنی کہ پوری طرح ڈیولپڈ ہو چکی تھی، جو مسئلے مسائل آنے تھے وہ آ چکے تھے، تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بنانے والے نے ایک بہت شاندار عمارت بنائی، اور پھر اس میں جو ہے ہر آدمی آ کر کے دیکھتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا کہ واہ کتنی خوبصورت یہ عمارت ہے، بس ایک اینٹ کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آخری اینٹ بھی اس میں لگا دی، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور اب عمارت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، یہ رسالت کو ختم کیوں کیا؟ ہم یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی اور موقع پہ سمجھیں گے۔ فی الحال ہمارے لیے جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ رسالت کیا ہوتی ہے، اور نبوت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فردر ہم اس کے آگے جو ہے اور بھی باتیں ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس چیز کو اگلے لیول پہ لے کر کے چلیں گے، اور اس کو اور ڈیپتھ میں سیکھیں گے، اور خاص کر کے نبیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگا اس سبجیکٹ ٹاپک میں وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ان کی لائف، ان کی بایوگرافی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارے لیے جو آخری نبی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم کو ان کی لائیوی جو کتاب قرآن کریم ہے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔
ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں، تو جو لیٹسٹ ورژن ہے ہم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں گے کہ وہی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس ٹاپک ختم ہو چکا ہے، اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی آپ لوگ کے ذہن میں سوال ہوں وہ آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو فردر ہم اور اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے اور ان سوال کا جواب دیں گے، اور اسی سبجیکٹ کو ہم فردر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔